نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان اولیاؤه الا المتقون۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے اپنے اولیاء کرام کے بارے میں پتہ بتلایا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والے وہی ہوتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والے اللہ کی نظر میں وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہو، اور جن کاموں سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے بچتے ہو، وہ ہے متقی اور پرہیزگار، اور وہی اللہ کے ولی ہے۔ اللہ کے ولی ہونے کے لیے تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والے متقی اور پرہیزگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دوست اور اللہ تعالیٰ کے ولی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرمانے لگتا ہے اور ان کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگے تو پھر ساری دنیا ان سے محبت کرنے لگتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ جس بندے سے محبت فرمانا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، تو جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں فلاں بندے سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں اور میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، تو فرشتے بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام دنیا میں آ کر اعلان فرماتے ہیں فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اے زمین والو تم لوگ بھی ان سے محبت کرو، تو زمین والے بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فیوضع له القبول فی اہل الارض، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین والوں کے درمیان اس بندے کی مقبولیت ہو جاتی ہے جس سے اللہ جل شانہ محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہے اولیاء کرام کا۔ اللہ جل شانہ نے ہم کو جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین کے اندر سب سے پہلی چیز ہے ایمان، اس کے بعد ہے اسلام، اس کے بعد ہے احسان۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے یہ بتلائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، اس کی رحمت کو، اس کی قدرت کو مانو، اور اللہ کے فرشتوں کو مانو کہ وہ نورانی مخلوق ہے، معصوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کتابیں بھیجی ان کو مانو، اللہ نے جو رسول بھیجے ان کو مانو، اور اللہ نے جس کی جو تقدیر بنائی ہے اس تقدیر کے مطابق ہی عمل ہونا ہے اور اس تقدیر کے مطابق ہی انجام ہونا ہے، اس بات کو مانو، اور موت کے بعد میں اللہ جل شانہ کے دربار میں جا کر حساب و کتاب دینا ہے، اس بات کو مانو۔ ان سب چیزوں پر یقین کرنا اور ان کو ماننا یہ ایمان ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے یہ بتائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دو،
پانچوں نمازوں کو پڑھو، پابندی کرو، پانچوں نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان شریف کے روزے رکھو، اور خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت ہے تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ ان 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے اس کے بارے میں بتلائیے۔ تو اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسی عبادت نہیں کر سکتے تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ احسان ہے۔ احسان کو مطلب ہے اچھے طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا، اس کے اندر خوبی پیدا کرنا، اس کے اندر حسن پیدا کرنا، یہ احسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو دین عطا فرمایا ہے اس دین کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی درجہ عقائد اور ایمان کا ہے، اور اس کے بعد ظاہری اعمال ہے جن کو اسلام کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں اس کے اندر خوبی پیدا کرنا، اس کے اندر حسن پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی محبت پیدا کرنا اور اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا، یہ اس کا نام احسان ہے۔ یہ تینوں چیزیں دین میں ہی شامل ہیں، دین میں ہی داخل ہیں، لہٰذا ان تینوں چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اولیاء کرام نے سب سے پہلے عقائد کو درست کیا، اس کے بعد میں تعلیم حاصل کی، اسلام پر عمل کیا، اور اس کے بعد پھر احسان کو حاصل کیا۔ یہی طریقہ جاری و ساری رہا ہے، پچھلے زمانے میں بھی اور بعد کے زمانے میں بھی یہ طریقہ جاری رہا۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہوئے وہ پہلے حافظ ہوئے، اکثر حضرات اس میں سے عالم بھی ہوئے، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے روحانی تعلیم حاصل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑا اور اللہ کی محبت حاصل کی اور اللہ کی نظر میں محبوب بن گئے۔ تو یہ اولیاء کرام کا سلسلہ جو ہے یہ بھی قرآن اور حدیث کے دائرے میں آتا ہے۔ ان کی جو کرامتیں ہیں وہ بھی قرآن حدیث کے دائرے میں اگر ہو تو اس کو بھی مانا جانا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی اصلاح کے لیے اور اخلاق کو درست کرنے کے لیے جو طریقہ بتلایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً ایمان والوں پر اللہ جل شانہ نے بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا، اور ان کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی، قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام بتلائے، جو فرائض منصبی بتلائے، ان میں یہ فرمایا کہ آپ قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، اور یہ بتلایا کہ آپ تزکیہ فرماتے ہیں، اور یہ بتلایا کہ قرآن اور حدیث کی آپ تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے کا مقصد انسان کا تزکیہ ہے، کیونکہ تعلیم کا اصل مقصد تزکیہ ہے، اس لیے تزکیہ کو پہلے بیان فرمایا۔ مقصد یہ ہے کہ تعلیم سے ہی تزکیہ حاصل ہوتا ہے، تربیت سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے، لیکن کیونکہ مقصد اصلی تزکیہ ہے اس لیے اس کو تلاوت آیات کے فوراً بعد تزکیہ کا ذکر فرمایا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام بیان فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا، اور مختصر سے عرصے میں 23 سال کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر محنت کر کے ان کے اندر ایمان، ان کے اندر توکل، ان کے اندر اللہ کا خوف و خشیت
اور اللہ سے تعلق ایسا پیدا فرما دیا کہ وہ جہاں بھی گئے ان کو دیکھ کر کے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، ان کے اخلاق کو، ان کے اعمال کو، ان کے معاملات کو، ان کی معاشرت کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام یہ بتلایا کہ آپ تزکیہ کے لیے تشریف لائے ہیں، اور صحابہ اکرام کے بعد میں اولیاء کرام نے اور علماء کرام نے اس کام کو سنبھالا۔ علماء کرام نے اگرچہ ظاہری علوم کے اندر زیادہ وقت لگایا، لیکن کیونکہ اس کا مقصد تزکیہ ہی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنا بھی تزکیہ کیا اور دوسروں کا بھی تزکیہ کیا، لوگوں کے اخلاق کو سدھارا، انہوں نے اصلاح فرمائی، اپنی بھی اصلاح فرمائی، دوسروں کی بھی اصلاح فرمائی۔ پھر اولیاء کرام کا دور آیا تو اولیاء کرام نے ظاہری طور پر اپنا زیادہ تر وقت تو تزکیہ میں اور اصلاح اخلاق میں لگایا اور خانقاہیں قائم فرمائی، لیکن اس کے ساتھ میں پہلے انہوں نے ظاہری علم حاصل کیا، حافظ بنے، عالم بنے، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے اس لائن میں لگ کر کے لوگوں کو ذکر سکھایا، اللہ سے تعلق جوڑا اور لوگوں کے اخلاق کی اصلاح فرمائی۔ یہ کام اولیاء کرام نے کیا۔ تو یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، اور یہ دین سے الگ نہیں ہے، دین کے اندر ہی داخل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو طریقہ بتلایا ہے اور ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے سے اگر کیا جائے، اس کو شریعت کے دائرے میں رکھا جائے، شریعت سے الگ نہ کیا جائے، ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے کہ شریعت منع کرتی ہے، شریعت کے دائرے میں رکھ کر کے کام کیا جائے تو اس کے ذریعے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بزرگوں سے جوڑا جو کہ ایک طرف شریعت کو اپنے لیے حاکم سمجھتے ہیں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے دین کا کام کرتے ہیں، اور دوسری طرف طریقت کو بھی اپنے لیے ایک ہاتھ میں رکھتے ہیں اور اس سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کی اس سے اصلاح بھی کرتے ہیں، اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں۔ تو شریعت اور طریقت یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ شریعت پر تو عمل کرنا ہی ہے، وہ تو ایک قانون ہے۔ اور پھر آدمی کو جب اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے ذکر کر کے، تو پھر آدمی یہی نہیں کرتا کہ قانون سمجھ کر کے نماز پڑھے، قانون سمجھ کر کے زکوٰۃ دے، قانون سمجھ کر کے روزہ رکھے، قانون سمجھ کر کے حج کرے، بلکہ وہ سب کام اللہ کی محبت میں کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ کی محبت میں نماز پڑھے گا تو اس نماز کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اور اس میں خشوع خضوع ہوگا، دل جمعی ہوگی، حضور قلبی ہوگی، اللہ سے تعلق جڑے گا اور اللہ سے لو لگا کر نماز پڑھے گا۔ اسی طرح جب زکوٰۃ دے گا، صدقہ و خیرات دے گا تو اللہ کے لیے دے گا، اور جب اس میں اخلاص آ جائے گا تو اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے روزہ رکھنا ہے، ایک قانون سمجھ کر نہیں رکھے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں روزہ رکھے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں روزہ رکھے گا تو اس کا مقصد ہی کچھ اور ہوگا، اس کا طریقہ ہی کچھ اور ہوگا، اور پھر وہ روزہ اس کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس روزے سے اس کو روحانی فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے حج جب آدمی جاتا ہے کرنے کے لیے تو صرف ظاہری ارکانی ادا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ سے لو لگائے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر خصوصی رحمت ہوگی اور خصوصی مدد ہوگی اس کی۔ تو یہ سب کام اللہ کی محبت میں کرے گا اور اس طریقے پر کرے گا جو سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کام کر کے بتلایا ہے، تو اس کا معیار اور درجہ بہت بلند ہو جائے گا۔ بہرحال طریقت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، دین کے کام میں حسن پیدا کرنا اور جو فرائض ہیں ان کو بھی اچھائی کے ساتھ کرے، کامل مکمل طریقے سے کرے اور بہترین طریقے سے کرے، تو وہی کام طریقت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے جب کرتے کرتے پھر اور مزید نوافل ادا کرنے لگتا ہے، فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر نوافل بھی کرے گا تو اللہ سے اور زیادہ تعلق جڑ جائے گا۔ فرائض چھوڑ کر کے اگر کوئی وظیفے پڑھتا ہے، فرائض چھوڑ کر اگر کوئی نوافل پڑھتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر نوافل پڑھے گا تو اللہ کا قرب بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی
اس کے اعضاء اور جوارح جو ہے وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائیں گے، اور اس کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہوگا۔ اس کی آنکھ وہی دیکھے گی جو اللہ چاہے گا، اس کی زبان وہی بولے گی جو اللہ چاہے گا، اس کے ہاتھ وہی لیں گے جو اللہ چاہے گا، اس کے پیر وہی جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ تو اس انسان کا درجہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہو جائے گا، اور پھر وہ اس درجے پر پہنچ جائے گا کہ گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اس کی بات اللہ کی بات ہوگی، اگرچہ ظاہراً بندے کی زبان سے وہ ظاہر ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے ایسی کرامتیں ظاہر کرائیں گے جن کے سامنے دوسرے لوگ عاجز رہ جائیں گے۔ تو بہرحال اولیاء کرام کا بڑا درجہ ہے، اور انہی اولیاء کرام میں سے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لائے۔ آپ کے آنے سے پہلے بھی یہاں اسلام آ چکا تھا، بادشاہوں کے ذریعے سے بھی آ چکا تھا، بزرگوں کے ذریعے سے بھی آ چکا تھا، لیکن حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جل شانہ نے خاص طور پر قبول فرمایا ہندوستان کے لیے۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب 17 سال کے تھے تو اس وقت ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور ان کے والد صاحب کا ایک باغ تھا، وہ باغ ان کے حصے میں آ گیا، اس کے وہ وارث بن گئے، اور اسی طرح سے جو ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد تھی اس کے وارث بن گئے۔ وہ تو باغ تھا، اس میں انگور بھی لگتے تھے اور دوسرے پھل بھی لگتے تھے۔ ایک بار ایک صاحب آئے وہاں پر، اور ان کو دیکھ کر کے خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے انگور کا ایک خوشہ ان کو پیش کیا۔ جب انہوں نے وہ انگور کا خوشہ لیا اور اس کو کھایا تو بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے اپنے پاس سے کھلی کا ٹکڑا نکال کر خود چبایا اور وہ ان کو دیا کہ آپ کھا لو۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ ایک بزرگ کا دیا ہوا ہے اور انہوں نے اس میں سے کھایا ہے، یہ سوچ کر کے انہوں نے اس میں سے کھا لیا، اور اس کے کھانے کے بعد ان کے دل میں ایسا جذبہ پیدا ہوا اللہ کی طرف جڑنے کا، اللہ سے لو لگانے کا، اور اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوا، اور پھر وہ وہاں سے باغ وغیرہ فروخت کر کے نکل گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ بخارا پہنچے، اور بخارا پہنچ کر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا شیخ حسام الدین سے قرآن پاک حفظ کیا، اور اس کے بعد میں پھر وہاں سے اور آگے چلے وہ، اور اس زمانے میں جو ہارون ایک گاؤں تھا، ایک جگہ تھی، وہاں پر گئے، وہ نیشاپور کے قریب ہارون ایک گاؤں تھا، وہاں ایک بہت بڑے بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام خواجہ عثمان ہارونی ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم تھے، جس کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہوتی ہیں، ان کو حافظ حدیث کہا جاتا ہے۔ اور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو 3,00,000 حدیثیں زبانی یاد تھیں، ان کو حجت کہا جاتا تھا۔ محدثین کی نظر میں حجت وہ شخص ہوتا ہے جس کو 3,00,000 حدیثیں یاد ہوتی ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی ایک زبردست عالم بھی تھے اور بہت زبردست بزرگ بھی تھے، اللہ والے تھے۔ ان کی خدمت میں رہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس میں رہے، اور 20 برس تک ان کے پاس رہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کے لیے گئے، مکہ شریف گئے، اور وہاں جا کر کے خواجہ عثمان ہارونی نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، میں نے ان کو تیار کیا ہے دین کی خدمت کے لیے، آپ ان کو قبول فرما لیجئے۔ پھر اسی طرح سے مدینہ شریف لے گئے، اور مدینہ شریف میں بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، میں نے ان کو تیار کیا ہے دین کی خدمت کے لیے، آپ ان کو قبول فرما لیجئے۔ اور خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہاں پر صلاۃ و سلام پیش کیا اور یہ کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، تو وہاں سے جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ یہ بات جب خواجہ عثمان ہارونی نے سنی تو انہوں نے کہا بس اللہ نے قبول کر لیا تم کو۔ اور پھر ان کا وہیں رہنے کا ارادہ تھا، لیکن وہاں سے غیبی اشارہ ہوا ان کو کہ ہندوستان جاؤ۔ چنانچہ ہندوستان آئے پھر، اور
راستے میں بہت سارے واقعات پیش آئے، جگہ جگہ ٹھہرتے ہوئے آئے۔ ہندوستان میں جب تشریف لائے تو اس وقت پورے ہندوستان کا مرکز جو تھا وہ اجمیر تھا۔ اجمیر کا جو راجا تھا اس کی حکومت کا دائرہ تقریباً پورے ہندوستان پر تھا۔ تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے کرتے اجمیر پہنچے تو وہاں پر ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر ٹھہرنا چاہا تو ان کا جو تالاب تھا، تالاب کے پاس ٹھہرنا چاہا تو راجا کے نوکروں نے آ کر کے ان کو ہٹا دیا وہاں سے۔ پرتھوی راج کا راج تھا وہاں پر، راجا پرتھوی راج۔ تو بہرحال یہ کہ ان نوکروں نے آ کر ہٹا دیا اور کہا کہ یہاں تو ہمارے اونٹ بیٹھیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا اونٹ ہی بیٹھیں گے اب یہاں۔ وہاں سے ہٹ گئے اور دوسری جگہ جہاں چلہ بنا ہوا ہے وہاں جا کر کے رکے، قیام فرمایا۔ اب وہاں پر جب اونٹ آئے اور وہ بیٹھے تو بیٹھے کے بیٹھے ہی رہ گئے، اٹھ ہی نہیں رہے۔ پھر ان لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ پھر وہ لوگ آئے حضرت کے پاس میں اور معافی مانگی اور کہا کہ نہیں اب ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ تب پھر حضرت نے ان کو معاف کیا، تب وہ اونٹ وہاں سے اٹھے۔ بہرحال یہ کہ راجا نے پھر وہاں جو مندر کے اندر سب سے بڑا جو پجاری تھا اس کو مقرر کیا کہ بھائی ان سے مقابلہ کرو۔ تو اس نے جب مقابلہ کرنا چاہا تو اس کا سارا جادو فیل ہو گیا تو مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد میں پھر راجا نے دوسرے آدمی کو بلایا جو سب سے بڑا جادوگر تھا، اجے پال، اور اجے پال کو بلا کر کے اس کو مقرر کیا حضرت کو تکلیف پہنچانے پر۔ اس نے بہت سارے منتر وغیرہ پڑھے اور پڑھ کر کے جو حضرت کے اوپر جادو بھیجا، دوسرے لوگوں کو ایسا نظر آتا تھا کہ وہ سانپ اور بچھو بن کر کے حضرت کے اوپر گر رہے ہیں، لیکن جب وہ حضرت کے قریب آتے تھے تو سر پٹک پٹک کر کے مر جاتے تھے۔ اس کا سارا جادو بیکار ہو گیا، سب ختم ہو گیا اور حضرت اپنی جگہ پر رہے تو پھر وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اس طرح سے پھر یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر وہ جو پجاری تھا رامپال سنگھ، اس نے جو ہے یہ کیا کہ اپنی زمین دے دی حضرت کو، کہا کہ آپ کا یہاں قیام کرنا مناسب نہیں، بلکہ آپ اندر آ کر کے قیام فرمائے بستی کے اندر۔ چنانچہ جہاں فی الحال حضرت کا مزار بنا ہوا ہے وہاں پر لا کر کے حضرت کو ٹھہرایا۔ وہ خود اس رامپال سنگھ کی زمین تھی جو کہ بعد میں ان کا نام حضرت نے سعدی رکھا تھا، اور وہ وہاں پر آ کر کے دونوں حضرات رہے حضرت کے ساتھ میں۔ اجے پال بھی بعد میں مسلمان ہو گئے اور وہ بھی مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے حضرت کی خدمت کی اور حضرت کے ساتھ میں رہے وہاں پر۔ بہرحال اس طرح سے پھر چاروں طرف حضرت کی خبر پھیلتی چلی گئی اور لوگ آ کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اللہ جل شانہ نے ان کے اندر عجیب کشش رکھی تھی، لوگ ان کے پاس آتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سن کر اور ان کے اخلاق دیکھ کر کے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قوالی سنا کر مسلمان بنایا یا انہوں نے سماع کے ذریعے مسلمان بنایا، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو قرآن کے عاشق تھے، قرآن پاک بہت زیادہ پڑھتے تھے اور ان کے شیخ کا ان کو حکم تھا قرآن پاک زیادہ پڑھنے کا، اس لیے وہ اتنا زیادہ قرآن پاک پڑھتے تھے کہ دن میں ایک قرآن پاک، رات میں ایک قرآن پاک، رات دن میں ملا کر کے 2 قرآن پاک پورے کر لیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ان کے شیخ نے ان سے ہزاروں بار آیت الکرسی پڑھوائی تھی، ہزاروں بار قل هو اللہ شریف پڑھوائی تھی۔ اس کا یہ اثر تھا کہ جب بھی بڑا سے بڑا جادوگر بھی ان کے پاس آتا تھا، آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیتے تھے، سب بھگ جاتا تھا، قل هو اللہ شریف پڑھ کر پھونک دیتے تھے، سب بھگ جاتا تھا اور کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے وہ روحانی طاقت ان کو عطا فرمائی تھی اور جس کو وہ دیکھ لیتے تھے وہ ان کا مرید بن جایا کرتا تھا۔ اور ان کے اخلاق ایسے تھے کہ یہاں ہندوستان کے اندر جبکہ اونچ نیچ کرتے تھے، لوگ نیچی ذات والوں کو حقیر سمجھتے تھے اور کہتے تھے نیچی ذات والے ہیں، اور اونچی ذات والے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور گھمنڈ کرتے تھے، اور نیچی ذات والوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے، ان سے ملتے نہیں تھے، اپنے پاس نہیں بٹھاتے تھے۔ لیکن حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو اپنے گلے سے لگایا، جو بھی آتا آپ اس کو اپنے گلے سے لگاتے۔ آپ کے اخلاق دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اور آپ سے دینی تعلیم حاصل کرتے تھے اور آپ کے مرید ہو جاتے تھے۔ اس طرح سے تقریباً 90 لاکھ آدمی
جو روایت مشہور ہے اس کے مطابق حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے مسلمان ہوئے۔ ایک بار آپ کے ایک مرید نے، کسان نے آ کر کے کہا کہ میرے کھیتوں پر حاکم نے قبضہ کر لیا ہے، مجھے پیداوار نہیں دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سے لکھوا کر لاؤ، جب دیں گے۔ تو آپ یہاں سے دہلی تشریف لے گئے، اور دہلی کے جو بادشاہ تھے وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید تھے، آپ کے خلیفہ تھے۔ چنانچہ آپ وہاں گئے اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا استقبال کیا اور بادشاہ سے ملوایا آپ کو، اور بادشاہ نے بھی آ کر کے، جب بادشاہ کو معلوم ہوا، اس نے بھی استقبال کیا آپ کا، اور پھر ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے وہ کسان کی سفارش فرمائی۔ پھر بادشاہ نے وہ کسان کے لیے پروانہ لکھ کر کے دیا۔ تو ایک کسان کی وجہ سے آپ دہلی تشریف لے گئے۔ آپ سے پوچھا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت آپ مجھ کو حکم نامہ لکھ کر بھیج دیتے تو میں اس حکم کی تعمیل کرا دیتا بادشاہ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کسان جب مظلوم میرے پاس آیا تو یہ اتنا شکستہ دل اور پریشان حال تھا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ کی قربت اس کو حاصل ہے، تو اس لیے میں نے خود اس کے لیے مدد کے لیے آنا مناسب سمجھا۔ بہرحال آپ دہلی بھی تشریف لے گئے، اور پھر واپس آ کر آپ نے اپنی جگہ پر اجمیر میں ہی قیام فرمایا، اور ایک وقت وہ آیا کہ اجمیر کی وہ حکومت بھی ختم ہو گئی، اور پورا جو ہے دہلی کے ماتحت ہی آ گیا وہ۔ بہرحال پہلے سے آپ نے وہاں پر اپنے ایک مرید کو اور اپنے خلیفہ کو مقرر فرما دیا تھا، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ وہاں بیٹھ کر کے فیض پھیلا رہے تھے، اور ان کے فیض سے بادشاہ بھی متاثر تھے، بادشاہ بھی ان کے مرید تھے۔ اس طرح سے سارے دنیا کے اندر، سارے ہندوستان کے اندر چشتیہ حضرات کا فیض پہنچا، اور یہ چشتیہ سلسلہ ہمارے ہندوستان کے لیے بہت بافیض ثابت ہوا، اور آج جہاں اور سلسلے چل رہے ہیں ان میں زیادہ تر چشتیہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ خواجہ صاحب نے الگ سے کوئی طریقہ جاری کیا ہو، گانا سنایا ہو، یا یہ کہ بانسری سنائی ہو، یا کچھ اور تار ستار سنایا ہو، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک سنایا لوگوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا تھا آپ قرآن پاک سناتے تھے، اور وہ مسلمان ہو جاتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ صاحب یہ جادوگر ہیں۔ اسی طرح سے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، اور دین کی دعوت دیتے تھے، اور نصیحت کرتے تھے، اور اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، تو لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اسلام قبول کر لیتے تھے۔ تو آپ کیونکہ قرآن کے عاشق تھے، اور ہر وقت آپ قرآن پاک پڑھتے تھے، اللہ جل شانہ نے آپ کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی تھی۔ جو بھی آپ کے قریب آتا تھا آپ قرآن پاک سناتے تو وہ مسلمان ہو جایا کرتا تھا، آپ اس کو کلمہ پڑھا دیا کرتے تھے، اور اللہ جل شانہ نے آپ کی نظر میں وہ تاثیر رکھی تھی کہ اگر کوئی شخص دشمن بن کر بھی آتا، تکلیف پہنچانے کے لیے بھی آتا، اور آپ اس کو دیکھ لیتے تو وہ آپ کا مرید بن جاتا۔ اس طرح سے اللہ جل شانہ نے آپ سے کام لیا ہندوستان میں، اور آپ کے کام کو پھیلایا۔ تو ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم بزرگوں کے طریقے پر چلیں۔ انہوں نے جو اتباع سنت سکھائی، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو سنت کے مطابق عمل نہیں کرے گا، سنتوں کو چھوڑے گا، وہ شفاعت سے محروم رہے گا۔ ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس کے احکام کی روشنی میں زندگی گزاریں، اور اس سب کے ساتھ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ذکر و فکر کے اندر مشغول ہو۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو ذکر سکھاتے تھے، اور ذکر سکھایا انہوں نے سب کو، اور خود بھی ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ جس وقت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کا وقت قریب آیا تو آپ اپنے کمرے میں تشریف لے گئے، اور کمرے میں رات بھر ذکر کرتے رہے۔ پھر آپ کی وفات ہو گئی۔ صبح جب آپ کا کمرہ نہیں کھلا تو لوگوں نے دیکھا، دروازہ توڑ کر دیکھا تو آپ کی وفات ہو چکی تھی، اور آپ کی پیشانی مبارک پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی محبت میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان کے صحیح طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
جو ان کے نام سے لوگوں نے بدعتیں جاری کر لی ہے اور گمراہی پھیلانا چاہتے ہیں، ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔